بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور آخرت کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج ہم تذکرہ کریں گے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا تعلق جنت کے حوالے سے ایک خاص تصور سے ہے، جو کہ بالکل ریسنٹ ٹائمز میں حال ہی میں بعض علماء نے بیان کیا ہے، اور اس کو سن کے سچی بات تو یہ ہے کہ بڑی وحشت بھی ہوتی ہے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اہل جنت کو ان کے جنسی تلذذ کے لیے لڑکے فراہم کیے جائیں گے، اور اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن سے لائی جاتی ہے۔ اور اگر ہم ان آیات کا مطالعہ کریں اور ان آیات کی تفصیل سے ان کا تجزیہ کریں جن سے یہ استشہاد کیا جاتا ہے، تو ایک بالکل مختلف صورت سامنے آتی ہے۔ یہ یقیناً قرآن مجید میں بیان ہوا ہے جنت کے حوالے سے کہ جنت میں خدام ہوں گے جو بہت ینگ ہوں گے، وہ بالکل یعنی اس عمر میں ہوں گے کہ وہ بہت بھاگتے پھریں گے، ان کے اندر انرجی ہوگی، وہ لوگوں کی خدمت کریں گے، اور اس کے لیے مختلف تعبیرات بیان ہوئی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ بیان ہوا ہے کہ انہم لؤلؤ مکنون، جیسے وہ چھپے ہوئے موتی ہیں، یا ایک اور جگہ بیان ہوا ہے لؤلؤ منثورا، یعنی وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ تو یہ دونوں جو تعبیرات ہیں، ان سے یہ بات برآمد کر لینا کہ قرآن مجید گویا کہ ان کی جو خوبصورتی ہے وہ اس پہلو سے بیان کر رہا ہے کہ دوسرے کے لیے وہ جنسی تسکین کا باعث بنے، تو یہ بالکل ایک بدذوقی ہوگی۔ قرآن مجید نے ان کا جاذب نظر ہونا بیان کیا ہے، ان کے حسن کو ضرور نمایاں کیا ہے، مگر وہ اس پہلو سے نمایاں کیا ہے کہ جیسے کہ آپ کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھ کے اپریشیٹ کرتے ہیں، پھول کے اندر بھی خوبصورتی ہوتی ہے، انسان کی سینری جب وہ دیکھتا ہے اس میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے، تو بالکل اسی پہلو سے کسی چیز کا جاذب نظر ہونا بیان کیا جائے تو قرآن نے اسی جاذبیت کو بیان کیا ہے۔ اس میں کوئی جنسی طور پہ کسی چیز کا کوئی شائبہ ہونا یہ ہرگز موجود نہیں ہے، اور یہ ایک تخیل کی پرواز ہی ہے، اور یہ غیر ضروری پرواز ہے جس نے لوگوں کو اس نتیجے تک پہنچا دیا۔ اسی طرح سے بعض اور جگہوں پہ، یعنی ایک اور جگہ پہ کم سے کم یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ولدان و مخلدون، یعنی یہ وہ لڑکے ہیں جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تو جو ظاہر ہے کہ یہاں پہ بھی جو تفصیل بیان ہوئی ہے کہ وہ جنت کے لوگوں کو مختلف چیزیں ہیں وہ سرو کریں گے۔ تو یہ جو ولدان و مخلدون کا عام طور سے جو ترجمہ کیا گیا اس طرح کے لوگوں نے وہ یہ کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن ہمیشہ ان کی نوجوانی ان کے پاس رہے گی، گویا کہ اس لیے ان کے پاس رہے گی تاکہ وہ جنسی تسکین کا دوسرے کے لیے باعث بن سکے۔ یہ بھی ایک بالکل ایک احمقانہ بات ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے۔ یعنی قرآن مجید نے جب یہ بھی کہا کہ یہ لڑکے ہیں جو اہل جنت کی خدمت کریں گے اور ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، تو اس کے جو پیش نظر بات تھی وہ یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ انسان کے اندر تجربہ جب پیدا ہوتا ہے وہ عمر کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ایک اچھا خادم وہ ہوتا ہے جو تجربہ کار ہو، مگر چونکہ جو ینگسٹرز ہوں گے ان کے اندر تجربہ نہیں ہوگا تو وہ پھر اس طرح سے خدمت شاید نہیں کر پائیں گے۔ تو قرآن نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ نہیں، یہ وہ ایسے لڑکے ہوں گے جن کو کبھی بڑھاپا نہیں چھوئے گا، گویا کہ ان کا جو تجربہ ہے وہ اتنا اس میں ان کو بوڑھا ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ تجربہ حاصل کریں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ینگ رہنا، ہمیشہ لڑکا رہنا ہے، تو وہ تجربہ ان کو نوجوانی ہی میں حاصل ہو جائے گا۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بڑھاپے میں جو انسان کے اندر ایک وائٹیلٹی اور ایک انرجی وہ لوز کر دیتا ہے، اگر چاہے وہ تجربہ کار ہو جاتا ہے، تجربہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے، مگر وہ امنگ اور وہ جو ایک خاص طرح کی انسان کے اندر انرجی ہوتی ہے وہ لوز کر لیتا ہے، تو یہ بھی اس سے حاصل ہو جائے گی کہ جب وہ ینگ بھی رہیں گے اور تجربہ کار بھی رہیں گے۔ گویا کہ قرآن مجید نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر وہ ولدان مخلدون ہمیشہ اگر وہ لڑکے رہیں گے تو اس میں تجربہ اور انرجی، تجربہ اور خدمت کرنے کے اندر جو ایک خاص انسان کے اندر قوت چاہیے وہ دونوں جمع ہو جائیں گے۔ تو اس تعبیر کی طرف، یعنی اس پہلو کی طرف قرآن کا اشارہ کرنا مقصود ہے۔ ان تعبیرات یعنی لؤلؤ منثورا یا ولدان و مخلدون سے یہ بات نکال لینا کہ جنسی تلذذ کے لیے اہل جنت کو لڑکے فراہم کیے جائیں گے، یہ بالکل ایک بنیاد بات ہے اور قرآن مجید پر ایک صریح بہتان ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔